ومن اعرض عن ذکری، اور جس نے اعراض برتا، منہ موڑا میرے ذکر سے. اور ذکر سے مراد ایک تو عام معنی ہے ذکر کا یعنی اللہ کی یاد، اور دوسرا معنی قرآن. فإن لہ، تو بے شک اس کے لیے، کس کے لیے؟ منہ موڑنے والے کے لیے، معیشتاً سامان زندگی ہے، ضن کا تنگ، ضاد نون کاف. ونحشرہ، اور ہم اکٹھا کریں گے اس کو، جمع کریں گے اس کو، اٹھا کھڑا کریں گے اس کو، یوم القیامتی، قیامت کے دن، اعمیٰ، اندھا. جو شخص اللہ کے ذکر سے منہ موڑے اس کے لیے دنیا کی زندگی بھی تنگ ہوگی اور قیامت کے دن بھی اسے پھر کچھ سجھائی نہ دے گا. اور یہ ایک تجربہ شدہ حقیقت ہے کہ اللہ کی یاد ہی دلوں کے سکون، خوشی اور اطمینان کا باعث بنتی ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، اور اللہ کے ذکر کے بغیر انسان کا سکون، خوشی اور اس کا شرح صدر جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اور شرح صدر کی بجائے دل پر کیا کیفیت چھا جاتی ہے؟ ضیق نفس کی، دل کی تنگی کی، دل کی گھٹن. یعنی نفس مطمئنہ نہیں رہتا، بلکہ انسان کے اندر ایک انجانی سی بے چینی رہتی ہے. سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اس کو خوشی محسوس نہیں ہوتی. تو معیشتاً ضن کا تنگ زندگی مادی اعتبار سے بھی ہو سکتی ہے اور تنگ زندگی روحانی اعتبار سے بھی، یعنی حسی اور مانوی دونوں طرح سے اس کو آپ لے سکتے ہیں. اور اس کے بارے میں قرآن پاک کی اور آیات بھی بطور شاہد استعمال کر سکتے ہیں. سورۃ الکہف آیت 57 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا، اس سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جس کو اس کے رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کی گئی اور اس نے اس سے منہ موڑ لیا. اس کے برعکس جو شخص اللہ کی یاد اختیار کرے، اچھے کام کرے، اس کے لیے دنیا میں بھی اچھی زندگی کا وعدہ ہے. سورۃ النحل 97 میں آتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو بھی کوئی اچھے کام کرے خواہ مرد ہو یا عورت، وہو مؤمن، اور وہ مومن ہو، یعنی شرط کیا ہے؟ ایمان کی. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم ضرور اس کو اچھی زندگی بسر کرائیں گے، دنیا میں بھی اس کو اچھی زندگی دیں گے. اور اچھی زندگی حیاتن طیبہ سے مراد کیا ہے؟ کہ وہ اس دنیا میں سکون سے جیے گا، یعنی اطمینان قلب کی دولت اس کو نصیب ہوگی اور ایک سکون ہوگا اس کی زندگی میں. سورۃ ہود آیت 3 میں آتا ہے وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، کہ استغفار کرو، معافی مانگ لو اپنے رب سے، اس کی طرف توبہ کرو، پلٹو، تو وہ تمہیں دنیا میں بھی اچھا سامان زندگی دے گا ایک وقت مقرر تک، یعنی دنیا کی زندگی بھی اچھی ہو جائے گی. بنی اسرائیل کے بارے میں آتا ہے وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور اس کی وجہ کیا بتائی گئی؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، کہ ان پر ذلت، محتاجی اور مسکنت کیوں مسلط کی گئی؟ کیونکہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے، اللہ کے حکم نہیں مانتے تھے. تو جو شخص اللہ کے حکم سے روگردانی کرے، اس دنیا کی زندگی میں بھی اس کو طرح طرح کی تکلیفوں اور مصیبتوں سے واسطہ پڑ سکتا ہے. اور اس کے برعکس سورۃ المائدہ میں آتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ
ومن تحت ارجلہم، اگر وہ قائم کرتے تورات اور انجیل اور جو بھی ان کے رب کی طرف سے ان کی طرف نازل کیا گیا، تو انہیں کیا ملتا ہے اس دنیا میں؟ لَأَكَلُوا، البتہ وہ کھاتے، من فوقہم، اپنے اوپر سے، ومن تحت ارجلہم، اور اپنے پاؤں کے نیچے سے، یعنی دنیا کے رزق کے خزانے بھی ان کے لیے نکل پڑتے اگر وہ اللہ کی کتابوں اور اللہ کے حکم کو مانتے۔ سورۃ اعراف 96 میں آتا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر بستیوں والے ایمان لائیں اور تقوی اختیار کریں تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیں، یعنی خوشحالی ہو جائے۔ اور اس کی بڑی مثال خود اہل عرب کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے وہاں کی معاشی حالت اور لوگوں کی عمومی خوشحالی جو تھی وہ کچھ نہ تھی، بہت کم لوگ جو تھے وہ بظاہر اچھے حال میں تھے، لیکن اسلام کی دولت سے، دین کی دولت سے انہیں نہ صرف یہ کہ دلی اطمینان اور سکون ملا بلکہ دنیاوی خوشحالی بھی آئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات میں آپ نے پڑھا کہ ابتدائی دور میں جب وہ اسلام لائے تھے تو ان کی حالت کیا تھی کہ بعض اوقات ان کو بھوک کی وجہ سے غشی کے دورے پڑ جاتے تھے، لیکن پھر جب فتوحات ہوئی، مال غنیمت آنے لگا، ان کا حصہ بھی مقرر ہوا، تو جس عورت کے وہ غلام تھے یا جس عورت کے وہ کام کرتے تھے اس سے زیادہ مالدار ہو گئے اور اس سے شادی بھی کی۔ اور اسی طرح باقی لوگوں کو بھی جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا حصہ دیتے تو کہا کرتے تھے کہ یہ وہ ہے جس کا اللہ نے تجھ سے دنیا میں وعدہ کیا تھا، اور جو اللہ نے آخرت میں تمہارے لیے ذخیرہ کیا وہ اس سے بہتر ہے۔ عام طور پر لوگوں کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ اگر وہ دین کی طرف آئیں گے تو شاید صرف مشکلات ہی ہوں گی۔ مشکلات بھی آتی ہیں، اللہ تعالیٰ امتحان بھی لیتا ہے، ٹیسٹ بھی کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان مشکلات کے اندر بھی دل کی ایک راحت اور خوشی اور ایک سکون باقی رہتا ہے۔ اور پھر وقت نہیں گزرتا کہ اللہ تعالیٰ دنیاوی اعتبار سے بھی انسان کو خوشحالی اور سکھ عطا کرتا ہے۔ سورۃ الجن میں آتا ہے وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، کہ اگر وہ سیدھے رستے پہ چلتے رہیں تو ہم ان کو ماءً غدقا پلائیں گے، یعنی سیراب کرنے والا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جو شخص اللہ کی یاد سے منہ موڑے اس کے لیے دنیا تنگ ہو جاتی۔ دنیا کی تنگی دو طرح کی ہوتی ہے، جیسے خوشحالی دو طرح کی ہوتی ہے ایسے تنگی بھی دو طرح کی ہوتی ہے۔ دو طرح کی خوشحالی کیا ہے؟ دل کے اندر کا چین یعنی اندرونی خوشحالی، سکون اور سکھ، خواہ باہر کتنی بھی مشکلات ہوں۔ اور دوسری خوشحالی کیا ہوتی ہے؟ کہ مال اور اولاد اور نعمتوں کی فراوانی، جیسے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا ما لکم لا ترجون للہ وقارا، کہ اے میری قوم اپنے رب سے استغفار کرو، وہ بڑا بخشش فرمانے والا ہے، وہ کیا کرے گا؟ آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا، تمہیں مال اور بیٹوں سے نوازے گا۔ تو ان ساری آیات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دین کی طرف آنے سے دنیا کا نقصان نہیں ہوتا، ہاں اگر وقتی طور پہ قربانیاں کرنی پڑے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے کہ ہر اس بندے کو جو اس کی طرف آتا ہے ایک دفعہ ٹیسٹ ضرور کرتا ہے، یہ کتنا سچا ہے، یہ کتنا مخلص، اور اگر بندہ جمع رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس مشکل کو آسانی میں بدل دیتا ہے۔ تو اسی طرح جیسے خوشحالی دو طرح کی ہوتی ہے، اندر کی اور باہر کی، روح کی اور مال کی، اسی طرح تنگی بھی دو طرح کی ہوتی ہے۔ اندر کی تنگی، دل کی بے چینی، بے سکونی، بے اطمینانی، اور اس کے علاوہ عام حالات کا بھی گزران کا مشکل ہونا، یعنی مشکل گزارا ہونا، مالی تنگی بھی۔ جہاں تک دل کی تنگی کا تعلق ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کے پاس عالیشان گھر ہوگا، بڑی بڑی گاڑیاں ہوں گی، بظاہر دنیا کی ہر نعمت فراواں ہوگی، لیکن دل میں کہیں خوشی اور اطمینان اور سکون نہیں ہوگا، چین کی نیند سو نہیں سکیں، تو یہ اندر کی تنگی ہوتی۔
اور باہر کی تنگی کیا ہوتی ہے کہ انسان کے پاس مادی اور مالی طور پر خوشحالی جو ہے وہ بدحالی میں بدل جائے، جیسے قوم سبا کے ساتھ بھی ہوا. اس موضوع پر قرآن پاک میں بہت کچھ ہے. اور اگر کسی شخص کو نافرمانی کے باوجود رزق فراواں ملتا رہے، ایک شخص اللہ کا نافرمان ہے، بہت دین سے دور ہے، اس کے باوجود اس کو لوگ دیکھتے ہیں کہ جیسے نمرود ہے، فرعون ہے، قارون ہے، ان سب کو کیا ہوا؟ دنیا تو بہت ملی، حالانکہ وہ اللہ کے بڑے نافرمان تھے، لیکن انجام کیا ہوا؟ دنیا میں بھی رسوائی ہوئی. امتعہ قلیلا ثم اضطرہ الی عذاب النار، کہ وہ ان کی خوشحالی آزمائش ہے، وقتی طور پر ہے فائدہ، اور پھر بالآخر انجام جو ہے وہ برا ہے. تو اصل کامیابی اسی کی کامیابی ہے جو دنیا اور آخرت دونوں میں اللہ کی رضا کا مستحق ہو جائے. اور جو شخص اللہ کے ذکر سے، اور دوسرا معنی کیا ہے ذکر کا؟ قرآن مجید سے منہ موڑ جائے تو میں اس کے لیے دنیا تنگ کر دوں گا. اور معیشتاً ضنکا کا ایک اور مفہوم بھی لیا گیا ہے، اس دنیا کے علاوہ قبر کی تنگی، کہ اس کے لیے پھر قبر تنگ کر دی جائے گی. یعنی جو اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزارے گا تو اس کے لیے اس دنیا کے بعد قبر کی زندگی بھی بہت تنگ ہوگی. اس کے لیے حدیث میں آتا ہے، یہ تفصیلی حدیث ہے جس کو آپ خود پڑھیے، قبر کا بیان صفحہ نمبر 149 149 سے، میں اس کا آخری حصہ سنا رہی ہوں آپ کو. فرمایا کہ پھر اس کی قبر تنگ کر دی جاتی ہے حتیٰ کہ اس کی ایک طرف کی پسلی دوسری طرف کی پسلیوں میں دھنس جاتی ہے. یہ ہے وہ تکلیف دہ زندگی جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان الفاظ میں ذکر کیا ہے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. اسے طبرانی، ابن حبان اور حاکم نے روایت کیا ہے کہ حدیث کی روح سے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ معیشتاً ضنکا سے مراد کیا ہے؟ قبر کی تنگی بھی. اسی طرح قبر جو ہے وہ میت کو ایک دفعہ دباتی ہے، اور اس کے بارے میں آپ پڑھ سکتے ہیں قبر کا بیان پیج نمبر 166 سے. یہ صحیح حدیث ہے نسائی کی. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سعد بن معاذ وہ شخص ہے جس کی وفات پر عرش ہل گیا، جس کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دیے گئے، جس کے جنازے میں 70,000 فرشتے شریک ہوئے، اسے بھی قبر نے ایک مرتبہ دبایا پھر فراخ ہو گئی. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سعد قبر میں دبائے گئے، میں نے اللہ سے دعا کی کہ اس سے یہ تکلیف دور فرما دے. کہا جاتا ہے کہ مومن میت کو قبر اس طرح دباتی جیسے ماں اپنے بچے کو گود میں لے کر پیار سے دباتی ہے، اور کافر میت کو قبر عذاب اور سزا دینے کے لیے دباتی ہے کہ ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف کی پسلیوں میں داخل ہو جاتے. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کسی موقع پر حضرت سعد سے پیشاب کے معاملے میں بے احتیاطی ہوئی تو اس وجہ سے قبر نے دبایا، کیونکہ 2 چیزیں عذاب قبر کا سبب بنتی ہیں، ان میں سے ایک تو پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا، یعنی پاکی ناپاکی کا لحاظ نہ کرنا، اور دوسرے چغل خوری اور غیبت، کہ ادھر کی باتیں ادھر، دوسروں کی پیٹھ پیچھے ان کو برا بھلا کہنا. تو دونوں ہی گندگیاں اگر دیکھا جائے تو ایک پیشاب کی گندگی اور دوسری زبان کی چھینٹیں، زبان کی گندگی ہے کہ جو انسان غصے میں، ناراضگی میں، برہمی میں دوسرے کے بارے میں نکالتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے محفوظ رکھے. اور پھر یہ ہے کہ اللہ کی کتاب سے منہ موڑ جانا، اللہ کے ذکر سے روگردانی برتنا، اللہ کی کتاب یا اللہ کے ذکر کو توجہ کے قابل نہ سمجھنا، اس کو سمجھنے کی کوشش نہ کرنا، یہ کوئی معمولی جرم نہیں ہے. اس لیے یہاں پر خاص طور پر اس سے بے تعلقی کی بات کی گئی. اور پھر آپ دیکھیے کہ اس کا حشر اندھا ہوگا،
یعنی قیامت کے دن وہ اندھا اٹھے گا. آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں انسان جو کچھ کرتا ہے اسی کے مطابق اس کی آخرت کی زندگی ہوگی. یہ تو معلوم ہے نا سب کو. اندھا کیوں اٹھایا جائے گا؟ کیونکہ دنیا میں وہ اندھا بن کے رہا. دنیا میں اندھا بن کے رہنا اللہ کی کتاب سے، اللہ کی یاد سے، اللہ کے دین سے، قیامت کے دن بھی اندھے پن کا شکار ہوگا. یعنی اسے کوئی دلیل نہیں سوجے گی. جسے وہ ایک پنجابی کہتے ہیں نا بھونترا، کبھی سنا ہی لفظ؟ کیا معنی ہوتا ہے اس کا؟ حواس باختہ، اور کوئی اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اب اس کے ساتھ کیا ہونے والا اور اس کو کیا کہنا ہے اور کیا کرنا ہے. کوئی اس کو دلیل نہیں سوچتی. ہاں، یعنی اسے کچھ سمجھ نہیں آتا. اور سورۃ الاسراء میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ کچھ لوگ کیسے اٹھیں گے، عمین اندھے، و بکمن اور گنگے، و سمن اور بہرے. اور یہ حسی معنوں میں بھی ہو سکتے ہیں، نہیں واقعی آنکھوں سے نظر کچھ نہ آئے گا یا سن کچھ نہ سکیں گے، اور مانوی اعتبار سے بھی کہ ان کو اب حواس باختہ ہوں گے کہ ان کو اب سمجھ کچھ نہیں آئے گی کہ آگے ہونا کیا اور ہم نے اب کرنا کیا ہے. یعنی دنیا میں جتنی چرب زبانی کر کے اپنے حق میں دلیلیں دے دیتے تھے، اپنے غلط کاموں کی تعویلیں پیش کر لیتے تھے، قیامت کے دن زبانیں بند ہو جائیں گی. وعنت الوجوہ للحی القیوم. قال کہے گا ربی اے میرے رب، لما حشرتنی اعمی، تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا، وقد کنت بصیرا، حالانکہ تحقیق میں دیکھنے والا تھا. میں تو دیکھتا تھا، اچھا بھلا دیکھنے والا تھا، میری نظریں تو بہت تیز تھی، یہ کیا ہوا؟ قال اللہ تعالی جواب دے گا، فرمائے گا کذالک، اسی طرح، یعنی تو اندھا اس لیے ہوا ہے جس طرح اتت کا آیاتنا، آئی تھی تیرے پاس ہماری آیتیں. اور آیات کس کی ہوتی ہیں؟ قرآن کی یا پھر کائنات کی. آیات دو طرح کی ہے نا، کونی اور شرعی. یعنی کہ یا تو قرآن کی آیات مراد ہے یہاں، یا پھر جو بھی کائنات میں اللہ کی نشانیاں ہیں جن کو دیکھ کے انسان اللہ کو یاد کرتا ہے، بے اختیار اللہ کی یاد آتی ہے، وہ اللہ نے نشانیاں ہر انسان کے سامنے کھول کے رکھی. اور قرآن کی آیتیں بھی آئیں. فَنَسِيتَهَا، پس تم نے ان کو بھلا دیا، نظر انداز کیا، چھوڑ دیا. اگر کائنات کی نشانیاں ہوں تو مراد یہ کہ جیسے سورۃ یوسف میں آتے کتنے ہی لوگ ان پہ گزرتے رہتے ہیں اور وہ ان سے غافل ہیں، انہیں دیکھ کے خدا یاد نہیں آتا. اور قرآن کی آیات ہوں تو کیا مانا ہے کہ انسان قرآن کو یا تو پڑھے ہی نا، اور یا پڑھ کے بھلا دے. فنسیتہا، نسیان کیا ہوتا ہے؟ یعنی کسی چیز کو جو اسے دی گئی تھی، ابھی پیچھے میں نے اس کی وضاحت کی نا، اس سے غافل ہو جانا، اس کو چھوڑ دینا. تو نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، بھلا دیا تھا، یا تو اٹھا کے ہی نہیں دیکھا، بھولے رہے، یاد ہی نہیں آئی قرآن کی، اور یا پھر پڑھ کے بھلا دیا. دونوں چیزیں ہو سکتی. اب اس میں آپ دیکھیں کہ ہم اگر قرآن کو اس لیے بھولے ہوئے کہ قرآن سے پہلے ہمارے پاس اور بہت سے کام اور بہت سی چیزیں ہمارے سامنے. کبھی آپ دیکھیں کسی مصروف دن کی روٹین، جب قرآن اٹھانا پڑھنا بھول جائے آپ کو، کیوں ہوتا ہے ایسے؟ ہوتا کبھی کوئی ہفتہ اتوار کا دن اگر اسائنمنٹ نہ ہو، عام طور پہ ہم سب اپنا حساب خود کر سکتے ہیں، کسی اور کے بارے میں نہیں، اپنے اپنے بارے میں سوچیں کہ ہمیں کیوں بھول جاتا ہے. اوہ اچھا پڑھتی ہوں، ابھی پڑھتی ہوں. ابھی صبح سویرے اٹھے یہ نیت ارادہ بھی لے کے کہ اچھا پڑھتے ہیں ابھی، پھر کیا ہوا؟ کوئی کام یاد آ گیا، چلو پہلے یہ کر لیتے، اچھا میرا خیال ہے پہلے یہ بھی کر لیں تو پھر آرام سے پڑھیں گے. پھر آرام دوپہر میں بدل جاتا ہے، اتنے میں اور مصروفیت شغل، پھر خیال ہے کہ سب جھنجٹ سے فارغ ہو کے رات کو پڑھیں گے. رات کو نیند آ جاتی، گیا بھول گیا. تو اگر زندگی کا ایک دن ہم ایسے گزارتے ہیں تو بعض لوگوں کی پوری پوری زندگی، اچھا آپ پڑھ لیں گے، آپ سمجھ لیں گے، آپ دیکھ لیں گے، اچھا پہلے یہ کر لیں پھر یہ کر لیں، ٹال مٹول سے کام لینا.
تو یہاں کیا ہے؟ فنسیتہا. اور نسیان یہاں اصل معنی بھی ہو سکتا ہے اور نظر انداز کرنے، اگنور کرنے کے معنوں، جیسے جانتے ہی نہ ہو، اجنبیت کے معنوں میں. یعنی جیسے کوئی شخص کسی کو نہ جانے، انجان بن جائے اس سے، تو کیا ہوتا ہے؟ مثلا کوئی شخص آپ کے سامنے ہے، آپ کہتے ہیں میں نے دیکھا ہوا لگتا ہے، پھر آپ کو یاد بھی آ جاتا ہے، لیکن آپ جب چاہتے نہیں کسی سے ملنا تو کیا کرتے ہیں؟ اگنور کر دیتے ہیں، گویا جانتے ہی نہ ہو، انجان بن جاتے ہیں اس سے. فنسیتہا، تم نے ہماری آیات کو نظر انداز کر دیا. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ، اور اسی طرح آج، تنسا، تم بھلائے جا رہے ہو. جیسے تم نے بھلایا، تمہیں بھی بھلایا جائے گا، تیری بھی فریاد کوئی نہ آج سنے گا. سورۃ اعراف 51 میں آپ پڑھ چکے ہیں. فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا، آج ہم ان کو اسی طرح بھلا دیں گے جس طرح وہ آج کے اس دن کی ملاقات کو بھولے رہے. ایک اور جگہ پر اللہ کا ذکر بھولنے کا نسوا اللہ فنسیہم، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ نے ان کو بھلا دیا. تم نے ہماری آیات بھلا دی، ہم تمہیں بھلاتے ہیں. آخرت کی ملاقات کو بھولے رہے کہ واپس بھی جانا ہے، آج تمہیں بھلایا جاتا ہے. اور کسی کو بھلا دیا جانا کیا معنی رکھتا ہے؟ کسی بھی چیز کو آپ کہتے ہیں نا میں نے بھلا دیا اس کو، یعنی اس کی کوئی اہمیت نہیں، اس کا مرتبہ اور مقام ہی کوئی نہیں آپ کی نظر میں، کوئی چاہت ہی نہیں. کیونکہ جس چیز کو آپ چاہتے ہیں، جس چیز سے آپ محبت رکھتے ہیں، اس کو آپ کبھی بھلاتے نہیں ہیں، بھول نہیں سکتے. بھلاتے کب ہیں؟ جب ضرورت نہیں اس چیز کی.